بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 2، حسب نسب قبول اسلام۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع ہے، جبکہ کنیت ابو صائب تھی۔ اہلیہ خولہ بنت حکیم بن حارثہ بن الوقاص الاسلمیہ تھیں۔ ان سے 2 بیٹے عبد الرحمن اور صائب تھے۔ یہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 13 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً سلیم الطبع، نیک نفس، پاک باز اور حساس طبیعت کے مالک تھے۔ عرب کے عہد جاہلیت کے جوانوں کی بگڑی اور واہیات عادات و مشاغل سے خود کو دور رکھتے۔ قبول اسلام سے پہلے بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اسے اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ ایسی کوئی شے کبھی بھی استعمال نہ کروں گا جس سے عقل میں فطور آ جائے اور ہوش و حواس زائل ہو جائیں۔ نہایت امیر کبیر خاندان سے تعلق تھا۔ آباء و اجداد کی خود ساختہ عبادات اور بت پرستی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، اس کے برعکس اپنے طور پر ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رفقاء کو دین کی دعوت دی تو اس کی اطلاع حضرت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہو گئی۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے صدق و صلاح سے واقف تھے۔ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و تلقین اور درس و ہدایت نے بہت جلد ان کے دل میں توحید کا نقش ثبت کر دیا۔ دن رات کا بیشتر وقت عبادات الہی میں صرف کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور راتیں سجدوں میں آہ گزاری کرتے رہتے۔ انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر رکھا تھا، جس میں دن رات معتکف رہتے۔ شوق عبادت نے بیوی بچوں سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو السلف الصالح یعنی ایک بزرگ کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ مجھے میری عورت دیکھے، میں اس سے شرماتا ہوں اور ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر اللہ نے اسے تمہارے لیے اور تمہیں ان کے لیے لباس بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کی اور نصیحت فرمائی۔
جب وہ پلٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مظعون، حیا دار اور ستر چھپانے والے ہیں۔ طبقات ابن سعد۔ رہبانیت کی طرف میلان تباہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشمول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت سے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات پر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، کیا تم ہی نے یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لیکن میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ میرے طریقے سے جس نے بھی بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ اور تو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔